کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہدیہ ہو جائے. اور جب تک انسان کی فکر اس کا ساتھ دیتی ہے تو اسے تفکر میں غرق رہنا چاہیے تاکہ اسے سمجھ میں آ سکے کہ آخر پنج تن پاک میں ایک خاتون کیوں ہے. سلامت رکھے. اور میں آج خصوصی درخواست بھی کروں گا اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو کہ میری بیٹیاں خاص طور پہ غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ بڑا اہم مسئلہ میں نے اٹھایا ہے کہ آخر پنج تن پاک میں ایک خاتون، اور اس سے بڑا مسئلہ، جو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، یا محمود و بحق محمد، یا اعلیٰ و بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق سیدہ، یہ تو آپ پڑھتے ہیں نا. اب بی بی کا نام نامی جو ہے، اب دیکھیں نا یہ دقیق مسائل ہیں جن پہ مجھے بڑی احتیاط سے گفتگو کرنی ہے کہ کسی کو ٹھیس بھی نہ لگے اور پیغام بھی کما حق کا پورا پہنچ جائے. تو دیکھیں نا اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے ناموں سے ان کے نام مشتق کیے ہیں. کمال نہیں ہیں یہ اس کے مخلوق. غور سے سنیے گا اور فکر آج ادھر ادھر نہ ہونے دیجیے گا. وقت بڑا ہے آج. موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے صبح سے ہی میں بہت جڑا مالا سے موٹر وے پہ نہیں چڑھ پایا نا 1 بجے تک، اور اس کی وجہ سے بسم اللہ. گزارش ہے یہ نوجوان نسل آج سفیجل سننے آئے ہوئے ہیں، میری جان ہے، تھوڑے سے گزارش یہ ہے کہ آج بالکل فری ہو کے پڑھیں. نہیں میں تو خود گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کل وہ اس لیے کیا کہ ذاکر صاحب کی روٹین کا مجھے علم نہیں تھا، اور یہ بڑی بری بات ہوتی ہے، تہذیب کے خلاف ہے. اگر اخلاق ممبر سے نہیں ملتا تو پھر کہیں سے نہیں. مجھے کوئی ٹائمنگ کا سر پتہ نہیں تھا. فیاض بھائی بہت معصوم آدمی ہیں، وہ یقین جانے میں آؤ کہ 2 گھنٹے لیٹ آتا تو وہ اف تک نہ کرتے. وہ انتہائی شریف، آپ گھرے اٹھ کر چلے جاتے، مگر انہوں نے کسی ذاکر عالم کو نہیں کہنا ہوتا کہ جی آپ لیٹ ہیں یہ. لیکن کچھ قدرتی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ کی خدمت میں آنے کا مجھے ازحد شوق ہے. لیکن اس لیے اب وہ میں اپنی کوتاہی پوری کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب کوئی نہیں زحمت کہ میرے بعد کسی نے پڑھنا ہے. تو اس لیے بڑا آسان ہے، اسی لیے میں نے اتنے اہم مسئلے چھیڑے ہیں. پہلا مسئلہ یاد ہے نا کہ پنج تن پاک میں ایک شہزادی کیوں ہے؟ 4 بادشاہوں میں ایک شہزادی کیوں ہے؟ ایک شہزادی کیوں ہے؟ بس جب تک یہ نقل و حرکت بند نہیں ہو جاتی میں اسی پہ کھڑا ہوں، تاکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے ہم ادھر ادھر پھر نہیں سکتے. اور آج بیٹیوں کو بھی درخواست کی ہے کہ اسے سننا ہے کہ خاتون کیوں ہے خاتون. ایک مستور چلیں آپ کے یہاں کے جو الفاظ ہیں میں انہیں کو کوشش کرتا ہوں کہ سوچنا چاہیے مستور کیوں ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پنج تن پاک میں اگر خاتون کا نظریہ یہ ہو کہ اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں تو پھر یہ اکیلی نہیں ہونی چاہیے. پھر رسول کی اہلیہ بھی ہونی چاہیے، علی کی اہلیہ بھی ہونی چاہیے، پھر حسن کی بھی اہلیہ ہونی چاہیے، پھر حسین. پھر تو سمجھ آئی کہ جوڑے ہیں. لیکن یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ان بچوں کو ایک طرف آجو بیٹا. شان سیدہ بلند تر صلوات. اب آپ یہاں بیٹھیں اور یہاں سے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب تسلسل نہ ٹوٹے اور آپ نے کوشش کریں آپ کو گڑبڑ نہ پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بولو نعرہ حیدری،
آج بڑی بڑی ہستیوں کا اور بھی تذکرہ ہونا ہے. میں نے کہا بڑی بڑی ہستیوں کا ساتھ اور بھی تذکرہ ہونا ہے. یہ ساری بڑی بڑی ہستیاں اسی بڑی ہستی کے فیض سے بنی ہیں. میں مطلب بالکل سادگی کے ساتھ ہاتھ باندھ کرتے مطلب بس آج یہاں نہیں رہنا, آج یہاں نہیں بیٹھنا. ہاں جس کی بات ہے نا وہ ہے عرشی باتیں, تو سننی بھی عرش پہ چاہیے. تو آج مجلس عرش پہ ہی کریں گے اور یہ مومن کا اختیار ہے. ہاں جہاں مرضی رکھ لیں. یقین ہے مالک کا فرمان ہے, مالک کا فرمان ہے. کہاں مومن اگر یہ تصور کر لے کہ میں کعبہ کے اندر مجلس کر رہا ہوں تو اللہ اس کو کعبہ بنا دیتا ہے, اس جگہ کو کعبہ بنا دیتا ہے, کعبہ بنا دیتا ہے. نیت پر تصور پہ اور اس پہ میں آپ کو توقیر سے سرکار صاحب الاشر ہمارے شہنشاہ بادشاہ جس کی ہم رعایا ہیں, جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. لاکھوں جانے قربان اس کے نقش قدم پر. ان کا فرمان ہے حسین بن رو تم رات کہاں تھے؟ حسین بن رو تم رات کہاں تھے؟ مالک ہمارے ایک مومن نے اپنے تہ خانے میں, اپنے گھر کے تہ خانے میں ایک مجلس حسین رکھی تھی. ہم ساری رات باہر رہے اور وہاں سے جب ہوا نے آپ کا حکم دیا میں چلا آیا. تبلیغ کی روایت ہے اور اہم ترین روایت ہے, لیکن مجلس کے اوپر بات آ گئی تو میں نے کہا کہ آپ کے متوجہ ہونے تک میں وہ آپ کو سنا دوں کہ مومن ہے کیا. اچھا مالک نے کہا نہیں, صاحب نے کہا نہیں. حسین بن رو تم تو کربلا میں تھے, تم تو کربلا میں تھے, قبہ حسینی میں تھے, قبر حسین میں تھے. اب دیکھیں حسین بن رو جیسا سچا سچا, اور وہ مطلب امام اگر کہہ دے کہ تم نہیں وہاں نہیں تھے اور وہ تھے وہیں تو حالت کیا ہوگی. وہ بڑے گھبرا گئے, وہ کہتے ہیں میرے ٹانگوں میں سے جان نکل گئی اور میں لڑکھڑانے لگا کہ امام نے کہا کیا ہوا؟ حسین بن رو کا مالک مجال نہیں کہ میں کہوں نہیں, لیکن سرکار یہ بھی سچ ہے کہ میں تہ خانے میں مومنوں کے ساتھ چھپ کے مجلس حسین میں تھا. آپ نے پھر فرمایا حسین بن رو تمہیں اپنے امام پہ بھروسہ نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں تم کربلا میں قبہ حسینی پر تھے. کہا سرکار اس سے پہلے کہ میری روح میرے بدن کو چھوڑ دے مالک میں کیسے کہوں کہ میں تہ خانے میں تھا. تب سرکار مسکرائے, آہا کیا مسکراہٹ ہوگی, مسکرائے اور حسین بن رو نے شیخ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور کہنے لگے شیخ گھبرا نہیں, تیرے وقت امام جو کہہ رہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں یاد رکھ اور توقیہ میں حدیث لکھ دے اور ہر مومن تک پہنچانا تم پر فرض ہے کہ جہاں بھی مومن مجلس حسین برپا کرے گا تم مت کہنا کہ میں مجلس حسین میں گیا تھا, میں مجلس حسین سے آیا ہوں. نہیں, تم نے کہنا میں کربلا گیا تھا, کربلا سے آیا. بادشاہ نے کہا منع فرمایا اور یقین یعنی میں کبھی نہیں کہتا, میرے جو اچھے دوست ہیں کبھی مجھے کہیں نا کہاں سے آ رہے تھے تو میں کہتا ہوں کربلا سے, کربلا سے. کئی تو حیران ہو جاتے کیسے کہہ رہے, پھر انہیں پوری حدیث سناتا ہوں فون پہ کہ بھائی مالک کا فرمان ہے, خبر منع کیا مالک نے. مالک نے کہا توقیہ میں لکھ کر اس حکم نامے کو رعایا تک پہنچاؤ, خبردار یہ نہ کہا کریں. نہیں, انہوں نے کہا مولا
کچھ اور بھی تو ارشاد فرمائیے. مالک من زائد, مالک کچھ اور, مالک زدنی, مالک کچھ اور, تھوڑا سا اور فرما دیجئے. بادشاہ تھے, کیسے سوال کو رد کرتے؟ کہنے لگے سنو, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میرے نانا بادشاہ نے فرمایا, میرے نانا بادشاہ نے ارشاد فرمایا. اور اسے اس روایت کو سرکار شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ نے خصائص حسینیہ کی پہلی جلد میں بھی لکھا ہے. تو میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ ذرا غور سے اسے بھی دیکھ لینا. سرکار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, میرے نانا نے فرمایا, جو میرے بیٹے حسین کی مجلس برپا کرے گا نا, اور جس جگہ بھی کرے گا, اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے آسمان ہٹا دو, ان کی چھتیں بھی ہٹا دو, اور ان کے اوپر روزہ حسین بنا. یہ حسین کے روزے یہ ہے مجلس حسین, جہاں آپ تشریف فرما ہے. سمجھ رہے ہیں نا سرکار, ہاں, کہ آپ بیٹھی کہاں ہیں. یہ تعظیم ہے اس ذکر کی, یہ تعظیم ہے. اس میں اب ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں یا بازاروں میں کرتے ہیں. نہیں, جب آپ مجلس میں آ گئے تو پھر آپ کربلا پہنچ گئے, اب روزہ حسینی پر پہنچ گئے, پہنچ گئے آپ. صادق بادشاہ سے کسی غریب مومن, آپ جیسے مومن نے پوچھا تھا, سخی امیر تو اپنے پیسوں کی وجہ سے زیارت کو چلے جاتے ہیں کربلا, لیکن آپ ہر درس میں تاکید کرتے ہیں کہ حسین کی زیارت کو جاؤ. حسین مالک کیسے جائیں. مسکرا دیے, کہا تم ان امیروں سے زیادہ امیر ہو, وہ پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں, حسین تمہارے پاس آتے ہیں. اتنا قریب ہے, تم یاد کرو تو صحیح اسے, وہ تمہارے پاس چلا آئے گا, وہ آپ کے پاس چلے آئے گا. وہ سخی ہے, وہ بڑا ہے, تم افضل ہو. غریب کو مالک نے افضل کرا دیا, کہا تم امیروں سے افضل ہو. حالانکہ ہمارے یہاں روٹین یہ کہ جو زیارت کر کے آئے تو کسی کو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا, تو کہتے ہیں جی ہم زوار لکھوا بھی دیتے ہیں, زوار, لیکن زوار لکھوانے سے پہلے یہ سوچا کیجئے زوار لگنے بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا, زوار تو بننا تھوڑی ہے, سفر کرنا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں, ورنہ میں تو ایسی باتیں بتاؤں, لیکن آج موضوع کیونکہ شہزادی ہے لہذا پلٹ چلیے. میں نے صرف حرمت بتانی تھی آپ کو, ذرا وہاں چلیے جہاں پہ میں آپ کو لیے کھڑا تھا کہ آئیے بادشاہوں کی حاضری بنیں اور دیکھیے تو صحیح یہ جہان کون سا ہے, کیونکہ ہم عرش پہ براہ راست جانا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہاں ملائکہ کی بھیڑ ہوتی ہے. یاد رکھنا, خدا کی قسم اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, یہ محمد والے محمد کی کرم نوازی ہے. فرشتے ہم جیسی مجلس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس مودت ہے, درد نہیں ہے. پتہ نہیں آپ اس کو اس فلسفے کو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے. اسی لیے آپ کی مجلسوں کے وہ محتاج ہیں آپ کی مجلسوں کے, آپ کی مجلسوں کے محتاج ہیں, اسی لیے وہ آپ کی مجلسوں پہ آتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ 4 پنجتن پاک میں ایک ہستی خاتون کیوں ہے, اور دوسرا میں نے کہا کہ آپ دعا پڑھتے ہیں کیا محمود و بحق کے محمد, یعنی اللہ نے اپنے ناموں سے مشتق کر کے ان کے نام رکھے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کمال نہیں ہے اس کی مخلوق, وہ کسی بھی طریقے کی ہو, کسی بھی اسلوب کی ہو, کسی بھی طریقے اور غذا کی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ظاہر تو کیا ہے نا انہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اچھا وہ انہیں ظاہر کر کے اپنے نام بھی رکھتا ہے. نہیں یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہے میں نے کیا کہا. اچھا مثلا نہیں رک کے آپ کو اللہ کے رسول مسجد میں اسماء الحسنہ پہ گفتگو فرما رہے تھے. بھئی آج تھکنا نہیں, آج مخمور ہیں ولایت علی میں, تو آج یہ توحید کا دن بھی ہے, آج رسالت کی بقا کا دن بھی ہے, امامت کی بقا کا بھی دن ہے, یہ خالی شہادت کا دن نہیں ہے. ہاں یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ نے کہا. حدیث قدسی ہے, اے میرے رسول تجھے اور علی کو نہ ظاہر کرنا ہوتا تو کائنات نہ بناتا, اور اگر سیدہ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو تم دونوں کو ظاہر نہ کرتا. تو یہ اللہ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. اچھا رسول کہہ رہے ہیں اسماء الحسنہ بیان ہو رہے ہیں, صحابہ رضوان اللہ تشریف فرما رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں, اللہ کا رسول ان کے سامنے اسماء خدا بیان کر رہے ہیں. اچانک اسم آ گیا المتکبر, تکبر اور غرور کرنے والا. کچھ لوگ اٹھے, کچھ لوگ اٹھے جماعت صحابہ میں سے, اور کہنے لگے مالک جو شے اللہ انسان کو منع کرتا ہے وہ خود کیوں رکھتا ہے اپنا نام؟ اس نے اپنی مخلوق کو تکبر سے منع کیا, غرور سے منع کیا, لیکن اپنا نام متکبر رکھا. اہم سوال تھا. رسول نے دیکھا, کہا تم لوگ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا نام متکبر کیوں ہے اور یہ کب سے ہے. کہا سنو. اتنے میں علی پر نظر پڑی حضور کی. کہا علی ذرا کھڑے تو ہوئیے. جب کھڑے ہوئے تو مسکرائے اور کہنے لگے لوگوں ذرا علی کو غور سے دیکھو اور پہچاننے کی کوشش کرو. جب اللہ نے اس علی کو خلق کیا تو اس نے علی پر اپنی نگاہ ہیبت ڈالی, پھر خود ہی گنگنانے لگا انا المتکبر. خود ہی قدرت بولی انا المتکبر. کون ہے مجھ جیسا؟ تو میں نے علی کو بنا دیا. کون ہے میرے جیسا؟ کون ہے مجھ جیسا رب؟ میں نے علی کو, میں نے علی کو ظاہر کر دیا. انا المتکبر. تو انہیں خل کر کے وہ اپنے نام بوزا کرتا ہے, بناتا نہیں ہے. اس میں خدا بنتے نہیں ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. مانتے ہو نا اس اصول کو کہ اللہ کے نام خالق نہیں ہوتے, خالق نہیں ہوتے, واضح ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. ہاں واضح ہوتے ہیں. پکے ہو نا اس اصول کو؟ نہیں آپ بولے نہیں, میں تو کچھ سمجھ گیا ہوں. آپ بتائیے نا, یہ بات اصول کی ہے نا کہ اس کے نام خالق نہیں ہوتے. بھائی زور سے بولو گے تو میں آگے بڑھتا ہوں, نہیں نہ ہوتے. نہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں اپنے بچوں کی عدالت کے ڈیرے میں کھڑا ہوں. میں ایسا تھوڑی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو مسئلے کے بیچ میں چھوڑ دوں گا. نہیں اگر کسی کو اس اصول سے اختلاف ہے تو مجھے بتائے, وہ مجھے بتائے تو میں اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں تو ایسا ہوں. رسول خدا نے فرمایا لعنت ہے اس عالم پر جو کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں آتا, لیکن ایک دفعہ پھر کہیے کہ یہ اصول ٹھیک ہے کہ اللہ کے نام خالق نہیں ہوتے, وضع ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, وضع ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, خالق نہیں ہوتے. ورنہ تو انہیں خدا ہو جائے گی کہ اس کے نام خلق ہوتے ہیں. نہیں, اس کے نام مخلوق نہیں ہیں, خلق نہیں ہوتے, مخلوق نہیں ہے. تو اب اللہ کے اسم خلق نہیں ہوتے, مخلوق نہیں ہوتے. اور اگر محمد مسند پہ کہہ دیں نحنو اسماء اللہ, تو میں کیا کروں گا؟
پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر یہ نہ کہیے وہ چھٹو جی یہ ساڈا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں معرفت کا حکم ہے، ہمیں عرفان حاصل کرنے کا حکم ہے، ہمیں تدبر کرنے کا حکم ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پتہ نہیں کسی قصے میں ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلو شکر ہے یہ حد تک آ گئے۔ اب اللہ نے اپنے نام دیے ہیں انہیں، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی مخلوق ہو کے بھی، کمال مخلوق ہے اس کی مخلوق، لیکن نام اس کے رکھتے ہیں۔ تو میں نے یہی تو کہا تھا کہ بلا شبہ ابدیت رکھتی ہے لیکن کرتی خدائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ناپ توڑ کو سمجھ رہے تھے نا، ترازو کو میزان کو سمجھتے ہو نا؟ تو پھر ہی پیغام کا فائدہ ہے نا کہ جب آپ بھی میرے ساتھ اس کو فکر کریں گے۔ مجلس یہ تھوڑی ہوتی میں پڑھی جاؤں تجھے سنی جاؤں، نہیں، مجلس یہ کہ میرے ساتھ چلیے، اس میں بولیے، اس میں بات کیجئے، اس میں دل میں ایک محبت کا چشمہ پھوٹتا ہے، اور کوئی جملہ آ جاتا ہے تو بھلا کہہ دیا کیجئے۔ کیا ایسا کوئی عالم ہے جس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ وہ کرے تو عالم، ہم کریں تو گستاخی ٹھہرے؟ نہیں، ایسی نہیں بات۔ اچھا، اب وہ نام دے دیے۔ اب میں جو اس سے بھی بڑا مسئلہ کہا نا میں نے کہ پاکستان پاک میں خاتون کیوں ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ، دونوں مسئلے بیان ہیں، دونوں کی باتیں کریں گے۔ ابھی تو اور بھی مسئلے ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو اور بڑے مسئلے ہیں، ابھی تو جان نہیں چھوٹی ہماری، ابھی تو تمہید ہے، ابھی تو میں متوجہ کر رہا ہوں ہے کہ آپ شہزادی کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر بڑے بڑے جو ہیں ان کے نام لینے ہیں میں نے، وہ کیا کہتے ہیں ان مسئلوں پہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے سے مراد علماء نہیں، بڑے بڑے سے مراد معصوم۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ معصوم کیا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھیں گے حجت کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے مسئلے ایک ایک کر کے اگر تم میرے ساتھ ہو، اور اگر تم بس سردی بردی ہو گئی اور ٹھنڈ وٹ ہو گئی تو پھر آپ گھبرا گئے اور سو گئے تو پھر فیصلہ کریں گے کہ بھی کیا کرنا۔ شکریہ، بس آپ نے علی کہہ دیا، میں زندہ ہو گیا، حیات مل گئی، ٹھیک ہے نا جی؟ وہی تو دے رہا ہے، وہی تو دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہے مخلوق نام اللہ کے رکھتی ہے۔ اچھا، فاطر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اسم فاطر کا معنی کیا ہے؟ چلیے جو ترجمہ کیا گیا وہی پڑھ دیتا ہوں۔ کہا کہ بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر ارادہ اور مشیت کے، بغیر ارادہ اور مشیت کے جو بھی وہ خلق کرنا چاہے وہ اپنے ارادے اور مشیت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے ارادے اور مشیت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے وہ اپنی ذات کا بھی محتاج نہیں۔ ہماری تو ابھی تک بحث تھی اسم اور ذات پہ، اور آج قبلہ نجفی صاحب نے بچوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ تو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی کہا، حسین نے کہا، اور میدان عرفہ میں کہا۔ حسین کی دعا پڑھ کے دیجئے، حسین نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کا نام پکارا میدان عرفات میں، حسین نے ہاتھ بلند کیے، اور پہلا لقب ہی اس کی حیبت نہیں اٹھائی جا سکتی۔ حسین نے ہاتھ بلند کیے اور کہا یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز، اپنی ذات سے بھی بے نیاز۔ اب رب کو کیسے سمجھنا جو غنی بالذات ہے، لیکن اس نے اپنے نام، اور فاطر کا معنی ہے بغیر ارادے اور مشیت کے بھی جو خلق کرنا چاہے اسے خلق کر دے، اسے خلق کر دے۔ یہ توحید کا کیسا نقطہ ہے؟ یہ اچھا یہاں رک جاؤ، معاف کر دینا مجھے، ایسے میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں لیکن مجھے معاف کر دینا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں کیا کس کا نام ہو، چلو اہل فکر نے، چلو یہ لفظ ٹھیک ہے، اہل فکر نے ہمارے دماغوں میں گھوٹ گھوٹ کے ہمیں پلا دیا ہے کہ توحید اللہ ہے،
یہ کوٹ کوٹ کے جھگڑے لگا رہے، کوٹے بنا رہے کہ خبردار توحید اللہ ہے. معاف کر دیجئے، میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توحید اللہ نہیں ہے. اچھا اس پہ دلیل دے رہا ہوں، تھوڑی کہ میں کہہ دوں گا تو آپ مان جائیں گے، نہیں دلیل دے رہا ہوں. اگر توحید اللہ ہے، توحید اللہ ہے، تو پھر یہ اصول دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اصول دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے؟ وہاں تو 5 اصول دین ہے، جس میں سے رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، پھر تو وہ سب ایک درجے میں ہو گئے. یعنی جو خدا کا درجہ وہی رسول کا درجہ، وہی امام کا درجہ، وہی عدل کا درجہ. اور معاف کیجیے، یہ عدل وہ یہ فیصلے والا عدل نہیں ہے، یہ صاحب الزمان کا نام ہے. کسی بھول بھلیوں میں نہ رہیے گا، ڈھیروں انبار لگا سکتا ہوں، بس بادشاہ کی طرف تم رجوع جو نہیں کرتے. تو ہاں، اور قیامت سے مراد وقت معلوم ہے، وقت معلوم، جب شیطان کو حاضر کیا جائے گا صاحب کے آگے. تو یہ توحید پھر کیا ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر جناب کیا ہے؟ بھائی دیکھو، توحید اللہ کی تنہائی ہے، توحید اللہ کی صفت ہے، صفت اللہ نہیں ہے. جیسے ابھی مثال سمجھو گے، جیسے محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے، رسالت ان کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح اللہ کی توحید اللہ کی صفت ہے جو صرف انسان پہ ظاہر کی گئی ہے، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے. لیکن ابا ذر نے مولا سے ایک مشکل سوال بھی اپنے طور پہ کر دیا تھا، کہا سخی ہم تو کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، تو یہ جو تنہائی ہے یہ بھی تو کوئی شے ہے نا. تو کہا دو ہو گئے، ایک اللہ ہے، اس کی تنہائی. تب علی بادشاہ نے کہا تھا مجھے دیکھ رہے ہو بزر؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں. کہا میں ایک علی ہوں اور میں ہی ایک اس کی تنہائی ہوں. یعنی ہم حجت ہیں اس کی، ہم اس کے نمائندے ہیں، اس کی تنہائی ہم ہیں. وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسا اکیلا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں توحید ہے تو توحید صفت ہے، اللہ نہیں ہے. معاف کر دیجئے گا، اللہ تو اصول دین نہیں ہو سکتا. اچھا اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہہ دوں یا نہ کہوں، اسی مسئلے کی بنیاد میں مثلا محمد والے محمد، ڈریے گا نہیں، بہت زیادہ نہیں ہونا، لیکن خطرناک لفظ ہے، خود اقرار کر رہا ہوں کہ خطرناک ہے. اور وہ یہ ہے کہ محمد والے محمد معصوم ہیں، اللہ غیر معصوم ہے. سناٹا تو دیکھو. وہ یہ واجب ہے کہ یہ معصوم ہو اور وہ غیر معصوم، کیونکہ معصومیت دی ہوئی صفت ہوتی ہے اور وہ عین ذات ہے، اسے کسی نے معصوم نہیں بنایا. اتنی لطافتیں بھی نہیں سمجھتے ہو، گھبرا جاتے ہو. اس کی شان یہ ہے کہ وہ صفتوں کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا، اسی لیے ہے کہ صفتیں اور اس کے نام اس کے غیر ہیں، اس کی صفات اس کی غیر ہیں. خدا کے لیے گہرائی میں جا کے علم کو محسوس کیا کیجیے، صرف سنا نہ کیجیے، اسے اپنے اندر سرایت کرنے دیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب ان کے پاس ہے نام، اور شہزادی کے پاس نام نامی ہے فاتر سے، اور فاتر وہ ہوتا ہے جو بغیر ارادے اور مشیت کے جو چاہے کر دے. اس نام کی مظہر ہے یہ بی بی. تو اب بی بی کے لیے زمین و آسمان، لوح و محفوظ، تقدیر و تدبیر کوئی معنی نہیں رکھتے، ارادے کی بھی بات نہیں ہے. بس جو منہ سے کہہ دے، تمہارے کپڑے
درزی کے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا حضور. ویسے ایک عجیب آپ کو ایک لطیف نکتہ عرض کرتا جاؤں، اور وہ لطیف نکتہ، اچھا دیکھو بکری کی مینگنیوں پہ نعت آتی، مدینے کی گلیاں دے ککھاں تے نعت آتی، اور مدینہ میں رہنے والے لوگوں پہ نعت آتی. دو نعتیں نہیں ہیں. ایک نالین مبارک کو سینے والی کی، حضور کے نالین مبارک کو سینے والے کی نعت نہیں آئی، اور ایک درزی کی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اچھا کوئی روایت بتا دو، کبھی سنی ہو کہ فلاں نے سرکار کا لباس سیا، وہ خیاط رسول ہیں؟ ہاں کوئی بتا دے. خال المومنین تک آ گئے کہ مومنین کے ماموں، وہ بھی کسی کو بنا دیا گیا، لیکن خیاط نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اور نالین والا کیوں نہیں آیا؟ کہ جو رسول کی نالین ٹھیک کرتے اس پر نعت کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ مجبوری ہے ملت کی، سمجھتا ہوں میں. ویسے نعت تو تم اہل بیت میں سے کسی فرد کا درزی بتا دو، چلو کلی چھوٹ. کسی بادشاہ کا درزی بتا دو جس سے لباس سلتا تھا، چلو آپ مولا عباس سے بہت پیار رکھتے ہیں، مولا عباس کا درزی بتا دو کہ کبھی مدینے میں، مکے میں، کسی نے کوفے میں سرکار کا لباس سیا ہو. وہ اہل بیت جن کے سائے نہیں ہیں، ان کا درزی بھی کوئی نہیں ہے. کہ اس کی مجال کہ کوئی محمد کو ناپ کے دیکھے کہ محمد کتنا ہے. آپ گہرائی میں جائیں، خدا کے لیے زندگی کو ضائع نہ کیجیے. وہ لطائف ڈھونڈیے، ان لطائف کے اندر تمہیں زیارت ہوگی صاحب کی. اپنے بادشاہ کو دیکھو گے، صرف غور کرنا ہے، صرف فکر کرنی ہے، صرف سمجھنا ہے، اور لکیر کا فقیر نہیں. میں کوئی اگلے بولوں نہیں، میں تو آپ کے سامنے اپنی فکر اور سوچ رکھ رہا ہوں. بادشاہوں نے جو محنت کا پھل دیا وہ رکھ رہا ہوں، اور تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ میں اگلے بول نہیں ہوں. اسے سوچتے رہنا، اسے سمجھتے رہنا، اس کے آگے دروازے کھولتے رہنا، انشاءاللہ مجھ سے کئی گنا بڑھ جاؤ گے. یہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ آپ میری بات کو پلے باندھ لیں اور پھر اسی پہ ساری زندگی نہیں. راستوں کو کھولیے، پتہ چل، پتہ نہیں کون سے عرفان کا نقطہ صاحب تک لے. ڈھونڈیے تو صحیح نا، کوشش تو کیجئے. ایسی تھوڑی ہوتا ہے ایسی گنو گنو ہو کے بیٹھنے سے. نہیں 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 نہیں، کھول کے. تمہارے خود ساتویں تاجدار کا حکم ہے، شاہوں کے شاہ نے فرمایا کہ سنو، جب بھی ہمارا تذکرہ ہو تو سینہ پھلا کے چوڑا کر کے ہمارا ذکر کیا کرو، ہم میں کوئی عیب نہیں. کیا کروں؟ میرے مالکوں نے کہا، میرے مالکوں نے کہا، مالکوں نے کہا ہاں کہ گنو منو نہیں موڑو، سینہ چوڑا کر کے ہمارے سننے. تو اب وہ شہزادی، وہ ہستی جو چاہے وہ کر سکتی ہے. پہلا نقطہ آ گیا نا. اب دوسرا، پہلے والے نقطے میں آؤ. پنجتن پاک میں ایک خاتون کیوں ہے؟ خاتون کیوں؟ میں آج صرف صنف کی بات کر رہا ہوں، شہزادی کی بات نہیں کر رہا. میں تو صنف کی بات کر رہا ہوں، نسوانیت کی بات کر رہا ہوں، نسوانیت کی. اور یہ کمال بھی ہے، اس کی نسوانیت پہ ابھی کھل کے بات ہوگی، کھل کے بات ہوتی. یقین جانیے، ڈریے نہیں. ہاں میں نے پہلے حد ادب کیا ہے، پھر بول رہا ہوں. تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کا ذمہ دار آدمی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جو منہ میں آئے گا کہتے نہیں، لیکن نسوانیت سیدہ پہ گفتگو
ہوا ہے، اور پھر رسول کی زبانی سنیں گے کہ شہزادی کی نسوانیت کیا ہے، پھر علی کی زبانی سنیں گے کہ نسوانیت کیا ہے. لیکن اس وقت تو مسئلہ یہ درپیش ہے، یقیناً وہی اصول ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ محمد کی شریعت میں کوئی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے محرم کے، تو اللہ نے اسی لیے خاتون کو خود خلق نہیں کیا اور نہ آدم کو بنایا، بلکہ کہا آدم کو، ابلیس تو اس کو نہیں مانتا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ کیوں نہیں کہا جسے میں نے بنایا؟ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، لیکن اب ظاہر کرنا تھا حیث سے حوا، شہزادی کو ظاہر کرنا تھا. علی فرماتے ہیں بس تخلیق آدم پہ علی کا تذکرہ ہے. علی کہتے ہیں کسی اہل دل سے علی مخاطب تھے، بس میں ویسے ایک جملہ مجھے لینا. علی کہتے تھے جو آدم کے وجود سے مٹی بچتی تھی نا، میں تو ایک پردے کے پیچھے کر دیتا تھا، وہ مٹی میرے ہاتھ سے اٹھا لی جاتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ ایک جیسے ہی تھے، کیونکہ آدم اور حوا کی شکل ایک جیسی ہی بنی. آدم اور سرکار بی بی کی شکل مبارک ایک جیسے تھی، بنانے والے کوئی الگ نہیں تھے. مالک سے پوچھا گیا مولا بی بی پنجتن پاک میں خاتون کیوں؟ کہا اس لیے اگر وہ نہ ہوتی تو حوا کیسے بنتی؟ کیسے بنتی؟ کہا مولا تو جب آدم نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے اللہ کی کون سی قدرت دیکھی؟ کہا علی کا اسم دیکھا اور ان کی تسبیح قرار پائی علی. اور کہا جب بی بی نے آنکھیں کھولی تو ان کے سامنے تجلی سیدہ ظاہر ہوئی اور نام ظاہر ہوا، اسی لیے عورت کی تسبیح قرار پائی سیدہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب تخلیق خاتون اس لیے ہوئی کہ اللہ کی ایک مخلوق کو بنایا جا سکے، اور اس کا شرم و حیا اتنا رکھا گیا کہ سیدہ کو ظاہر کیا گیا، نور سیدہ کو. پھر سیدہ نے عورت کو جیسے چاہا خلق کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اے ہمارے رب یہ ہے تیری وہ مخلوق، یہ ہے. کہا اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جسے تیری تجلی سے میں نے ظاہر کیا ہے اس عورت کو میں پردے میں رکھوں گا. سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیوں ہے ایسا، کیوں ہے ایسا؟ اب ذرا یہی رک کے ایک مدینے کی بات سنیے. رسول خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا میری بھائی غور سے سننا خدا کے لیے، خدا کے لیے، تاکہ میں کہیں پہنچ سکوں. ابھی مجھے تمہید میں شاید اور 5-10 منٹ لگیں گے تاکہ اس کے بعد وہ راز میں آپ کے سامنے عیاں کروں، تو تھوڑا سا آپ بالکل کرسٹلائز ہو جائیں تاکہ سمجھیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ سنو میری امت کے مردوں پر، میری امت کے مردوں پر حرام ہے کہ وہ عورت کی اوڑھنی سر پہ دے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی اوڑھنی کوئی مرد اپنے اوپر اوڑھے، میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں. مولا نے یہ فرما دیا بس خاموش ہو گئے. اب بعد میں تفسیر پوچھنے کے لیے لوگ علی کے ارد گرد اکٹھے ہوئے. کہا سرکار نے آگے کچھ بولا نہیں اور صرف کہا کہ گھر کی عورتوں کی اوڑھنی مردوں پر حرام ہے کہ وہ اوپر کر لیں. اب بادشاہ اس کے بعد اٹھ گئے ہیں تو مالک سمجھ نہیں آئی بھی کیوں حرام ہے. علی مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ گھر کی عورتوں کی اوڑھنی مرد اوڑھے گا تو بزدل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن مسئلہ میں نے کھڑا کر دیا
میں ایسے تھوڑی ہوں کہ آپ کی طرح سن لوں گا. جب گھر کی عورتوں کی اوڑھنی مرد پر لینا حرام ہے کہ وہ بزدل ہو جائے گا، تو مجھے بتاؤ یہ 4 ٹن اس حدیث کساء والی چادر کے نیچے کیوں گئے؟ منزل آ گئی. جب بزدل ہو جاتا ہے تو اس میں تو رسول ہے جو اشجع الناس ہے، پھر علی امیر ہے جو صاحب ذوالفقار ہے، پھر حسن مجتبی ہے، پھر حسین جس کی عاشق شجاعت ہے. یہ سب اوڑھنی اوڑے ہیں سیدہ کی. معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ اوڑھنی کیوں اوڑھی؟ حدیث آ گئی 4 مرد تھے اس اوڑھنی کے نیچے. مسکرا کے صادق نے ارشاد فرمایا وہ وزن تم ان معرفتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے پاس ہم میں سے نہ کوئی مرد ہے نہ عورت. ہم انوار خدا سے ظاہر ہوئے ہیں، ہم جنسوں میں نہیں بنے. میں کیا کرتا، مجھے کہنا ہی پڑا. مجھے نہیں پتا تمہیں ایسی عادت ہے یا نہیں ہے سننے کی کہ بھئی ہم کیا سن رہے ہیں. ہاں سننے کی کہا اللہ کے نزدیک، میں ہماری نزدیک نہیں کہہ رہا، خدا کے نزدیک. اچھا اب اس پہ دوسری دلیل لے معراج دلیل نہیں سنتے جو فیصلہ تو آپ نے، میں نے کہا نا میں کوئی اکلے پر تھوڑی ہوں نہیں، آپ نے غور و فکر. اب دوسری حدیث لے لو. اب ہوا کیا کہ وہ جبریل کا آدھا قصہ پڑھ دیا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایسا نہ خادر ہوا نہ دیکھا نہ سنا، یقین جانے. سلیمان نے کل والی بی بی جن کا نام کا میں نے شرح کی تھی، جنہیں آپ کنیز سمجھتے ہیں، ان سے سلیمان نے پوچھا بی بی یہ بتاؤ یہ ممکن ہے کہ جس چکی کے پاٹ پر رسول کی بیٹی ہاتھ رکھے پھر اس کے اوپر ملائکہ بھی آگے ہاتھ رکھے، یہ ممکن ہے؟ تو وہ بی بی مسکرائی کہا سلیمان تمہیں کس نے کہا ہے کہ نبی کی بیٹی جو پیستی ہے؟ نہیں، وہ جو رسول نے کہا ہے نا میری بیٹی چکی پیستی ہے، اس سے مراد اسلام کے دائرے ہیں جو وہ بناتی ہے. اور پھر اسی بی بی نے کہا سنو جبریل نے تو خود خواہش کی تھی صحن میں آنے کی اور اللہ نے آنکھیں مٹا دی تھی. ابھی تو میں تمہیں سیدہ اور ملائکہ تک لے جاؤں گا، آج ہی لے جاؤں گا. اسی نے تو کہا بھی آج ذرا بات تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ یہ تاکہ تم ڈرو نہیں. میں نے اپنی گھڑی اتار کے یہ رکھا، جب عبادت کرنے پھر آج کے کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں یہ تھوڑی ہے کہ میں ملا اور آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ہم سب مومن. اس سے بڑا خدا کی قسم درجہ کائنات ہے. تو بس جلدی سے بادشاہ ہم اپنی باتیں بعد میں کر لیں گے کسی محفل میں، لیکن آج بس شہزادی کے راز جو ہے نا اور شہزادی کے نام اور شہزادی کے دیکھیے میں ایک آپ کو بات بتاؤں، ہم سب صرف بی بی کے اسماء تک محدود ہیں کیونکہ ہمارے بابا آدم کو صرف اسمائی علم دیا گیا ہے. قرآن جانتے ہو نا، آدم کو ہم نے اسماء کا سب اسماء کا علم دے دیا، تو ہمارے آدم بابا کو صرف اسماء کا علم دیا گیا ہے، ذاتوں کا نہیں دیا گیا. تو ہمیں کیسے مل جائے گا ذاتوں کا علم؟ علم جاری ہی زمین پر صرف اسماء کا ہوگا. تو انہی کے ناموں کے ارد گرد طواف کرنا پڑے گا اور راز جاننے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ کمال ہے، اب وہ جبریل ہے، معراج ہے، اور کہا جبریل نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، میرے پار پھڑ جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی.
لیکن پورے جملہ کتاب سے پڑھ دیں تو کوئی حرج ہے؟ سرکار ہماری ذمہ داری ہے نا کہ جو ہم پڑھیں وہ پھر سنا بھی دیں. یہ تھوڑی ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹ دیں اپنے وقت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے. یہ درست رویہ نہیں ہے. آپ پورا پڑھ دیجئے. اگر یہ واقعہ پڑھ ہی رہے تو پورا پڑھ دیجئے, کیا حرج ہے؟ نہیں سرکار, جبریل نے یہ جسارت نہیں کی کہ وہ رسول کو سمجھائے کہ میں آگے کیوں نہیں جا رہا, ہے نا, سمجھ رہے نا. بہرحال اتنا ہی روایت موجود ہے کہ ایک نقطے پر پہنچے, جبریل نے سر جھکایا, رسول نے خود پوچھا کیا ہوا جبریل, کیا ہوا, سر کو جھکا لیا, کہا سخی کیا کروں, اس نقطے کے آگے کبھی مخلوق نہیں گئی, آپ جائیں. یہاں سے آگے اگر مخلوق جائے گی بادشاہ تو وہ جل جائے گی, ختم ہو جائے گی, اس کا وجود مٹ جائے گا. اس سے آگے آپ جائیے, اس سے آگے آپ جائیے. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی تخلیق ہماری سمجھ سے باہر ہے. جبریل کہہ رہا ہے جو نور النور ہے, وہ کہہ رہا ہے جس کے اگر وہ چشمہ کاف سے نہ کر نکلتا ہے نا تو اپنی زلفوں کو ہلاتا ہے, ہر قطرے پہ اللہ ملائکہ خلق کرتا ہے اس کے بالوں کے لمس کی وجہ سے. وہ جبریل, آپ جبریل کو ایسے نہ سمجھیں. اور جبریل سے محمد والے محمد کی خدمت کی وجہ سے سردار ملائکہ ہے. اب میں ایک اور دلیل دینے لگا, تھک تو نہیں گیا تم نے میری گھڑی بھی اتروا دی, اب میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ کتنا وقت, لیکن خدا کے لیے تھکو نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے علی بادشاہ کو کہا معبود کعبہ, یہ سب راستے بی بی کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے موضوع کے قریب ہو گئے. بس تمہید بالکل سجدہ ریز ہونے والی ہے چوکھٹ پہ, بالکل بالکل قریب ہے. تم نے تھکنا تاکہ یہ سجدے میں ہمارے ساتھ کرو. عجیب ہے. آپ نے کہا معبود کعبہ, اچھا معبود کعبہ کا 3 دن کعبہ میں شہزادی رہی, 3 دن. لیکن یہ کعبہ ہے کیا؟ اچھا آپ نے کہا خدا کا گھر, ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک اور خدا کے گھر کا نام لوں جو اس کے عین اوپر ہے, بیت معمور, جس کی یہ نقل ہے. یہ کعبہ تو اصل بھی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, ڈر تو نہیں, چھوٹے چھوٹے دل ہیں نا آپ کے, محمد والے محمد کے سامنے چھوٹے چھوٹے. آپ صرف ان بادشاہوں پہ رونا جانتے ہیں, کیا کہنا ان پہ رونا بھی کیا کہنا, لیکن آپ ان کی شان کے عادی نہیں لگتے مجھے. معاف کر دیجئے گا, میں صرف توجہ دلائیے, تنقید نہیں کی. میں تنقید اور توہین کو سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اتنا ظرف تو رکھتا ہے. برا نہیں محسوس کرنا, صرف توجہ کا طالب ہے. اچھا آپ نے کہا کعبہ اللہ کا گھر ہے, میں نے فوراً کہا ایک اور بھی ہے, امیر ہے, بڑا امیر ہے, 2 گھر, اور وہ کعبے سے افضل, کیونکہ کعبہ نقل اور وہ اصل. لیکن بیت معمور بھی اصل قبر ہے. بیت معمور کے عین اوپر عرش ہے, اور وہ عرش کی نقل ہے بیت معمور, جو فرشتوں کا کعبہ ہے, اور یہ جنوں اور انسانوں پر باقی مخلوقات کا. یعنی پہلے نمبر پہ عرش, عرش الہی, اس کی نقل, یعنی اصل کیا ہے عرش, عرش الہی. بھائی پھر چاہتے ہو توجہ کرو, حالانکہ توجہ سے سن رہے ہو, میں قربان جاؤں, لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ توجہ کریں. عرش الہی آگے رجب آنے والا, تم نے بڑی خوشیاں منانی, تو یہ یاد رکھو گے تو خوشیاں اور دوبارہ ہو جائیں. عرش ہے اصل, عرش ہے اصل, اس کی بالکل سیدھ میں نیچے ہے بیت معمور. جیسے ہم بیت معمور تک نہیں جا سکتے,
ویسے فرشتے عرش تک نہیں جا سکتے، وہ وہاں طواف کر رہے ہیں، ہم یہاں طواف کر رہے ہیں. ہاں اب اس عرش کے نیچے بیت معمور، بیت معمور کی نقل ہے زمین پر کعبہ، یعنی تیسرا نمبر ہو گیا. عرش ہے، پھر بیت معمور ہے، پھر کعبۃ اللہ، تین ہو گئے نا. اب وہ پہلا عرش، اس کی نقل بیت معمور، اللہ نے قسم کھائی اور بیت المعمور، مجھے اپنے بیت معمور آباد کیے ہوئے گھر کی قسم. وہ تو خالی ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے آباد گھر کی قسم. بیت معمور ہے، وہ نور سے مزین ہے، آباد ہے، خالی کوٹھا نہیں ہے. تو اس کی قسم، وہ بیت المعمور قسم ہے قرآن میں. اور پھر نیچے کعبہ ہے، کمال ہے، عرش ہے، پھر بیت المعمور ہے، پھر کعبہ ہے. اچھا اب یہ بات ایک لمحے کے لیے لاک کر لو اور مجھے ایک بات بتاؤ، پٹواری کے پاس چلو. ارے یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے پٹواری کے پاس جانا ضروری ہے، ورنہ اس سے زیادہ آسان میرے پاس مثال کوئی نہیں. پٹواری کے پاس چلو، کوئی گل نہیں، 100-200 دے دیں. ذرا پٹواری سے کہو میری ملکیت کی فرض دے دو. وہ ایک صفحہ نکالے گا اور اس پہ کچھ نہیں لکھے گا، ایک جمع بندی نکالے گا، وہ کتاب نکالے گا جو اصل ہے، وہ اصل سے لکھ کر دے گا 5 مرلے ملکیت فلاں کھیوٹ خطونی، اور نیچے لکھے گا نقل با مطابق اصل ہے. خدا تمہیں سلامت رکھا. میں نے کہا میں شہزادی کی چوکھٹ کے بالکل قریب، ذرا سا 2-4 فٹ صرف رہ گیا سجدہ ریزی میں. صرف یہ بات سن لو تاکہ یہ مثال واضح ہو جائے تو مجھے آگے چوکھٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے. میں نے کیونکہ گھر کی چوکھٹ بیان کرنی تھی، بیوی کے گھر کی چوکھٹ بیان کرنے کے لیے مجھے کعبہ کی مدد لینی پڑی. میری مجبوریاں بھی تو دیکھے نا، میں کیا کروں. ٹھیک ہے نا، بس ساتھ رہو، بس یہی شرط ہے. اچھا اب وہ کیا ہے، اس نے کہا نقل با مطابق درست ہے. یعنی یہ جو صفحہ ہے فرد، یہ فرد، یہ اس جمع بندی کے مطابق ہے. اچھا اب میں نے، اللہ نہ کرے ایسا کروں، میں نے اس 5 مرلے کو 15 کر دیا، تو یہ نقل با مطابق اثر رہ گئی نہیں، کیونکہ جمع بندی میں تو 5 ہیں، تو یہ کیا بن گئی، جعلی. یہ تو جرم ہو گیا. اچھا اگر میرے پاس میں 10 مرلے اور خرید لوں تو اب تو جمع بندی میں آ جائے گا نا 15 مرلے، کیونکہ 5 پہلے تھے میرے، 10 میں نے اور خرید لیے، اسی کھیوٹ ساتھ لگتے، تو اب 15 مرلے. اب جو فرق آئے گی یعنی اس میں تبدیلی ہوئی جمع بندی میں، تو نقل میں تبدیلی آئی. اگر اصل میں تبدیلی نہ آئے تو نقل اگر اپنی مرضی سے بنا لی جائے تو یہ جعلی ہے. اسی طرح یہ کعبے کے پھٹنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ یہ تیسری جگہ پر نقل ہے. یہ واقعہ یہاں نہیں ہوا، یہ پھٹنے کا یہاں نہیں ہوا، اصل میں ہوا. یہ تو قدم گاہ تھی علی کی ماں کی، یہاں قدم رکھا، پھر بیت معمور پہ قدم رکھا، پھر عرش پہ جا کے کہا لا میرے اللہ. سے سوچنا کہ نقل میں کیسے تبدیلی اپنے آپ ہو سکتی. نہیں ہمیں نظر آئیں گے ادھر سے کہیں ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن ہوا کچھ اور ہے. اب تم کو شکر
سامنے پھٹا تھا، سامنے اندر گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے ایسے ہوا ورنہ نہیں تھا. تو میں تم سے پوچھوں میراج کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، میراج کیسے ہو گیا؟ یہ وہی گھرانہ ہے، یہ وہی گھرانہ ہے سرکار. ٹھیک ہے نا؟ تو اب چوکھٹ پہ آ جائیں گے، چوکھٹ پہ آ جائیں گے. ہائے ہائے سلیمان بول رہے ہیں، سلیمان بول رہے ہیں اور چوکھٹ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. چوکھٹ کے. اچھا یہ تو بتاؤ یہ سلمان 10ویں درجہ ایمان پہ کیوں اور ابو ذر 9ویں پہ کیوں؟ یہ کیا چکر ہے؟ کبھی سوچا؟ بس سواد ہی لیا میں وہ 10ویں درجہ. یہ کیا ہے 10واں درجہ؟ یہ 9واں درجہ کیا ہے کہ اگر سلمان کے عقیدے کا پتہ چل جائے تو ابا ذر اس کے قاتل کو دعائیں دے کہ چنگا کیتا ہے، مار ہی دینا چاہیے. یہ کون سا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو پوچھو یہ عقیدہ کس کے بارے میں ایسا رکھتا تھا کہ علی نے یہ کہا اور رسول نے، اور یہ مقام کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے. تو کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیا مسئلہ تھا بھائی، کیا مسئلہ تھا؟ ہاں اسے لگا لیں، سردی آئی تھی آپ کو، بیٹا لگاؤ لگاؤ. ایک سلوات پڑی تب تک بیٹا کام کرتے گا. شاباش، بہت اچھا کیا، بہت اجر ملے گا اس کا. ہاں مومنوں کو سردی سے بچایا آپ کو کیا پتا اس کا اجر کتنا. یہ تو اجروں پہ کبھی بات کروں تو بس پھر ساری رات ہی ہم بیٹھے رہیں گے. اور ویسے ہے تو مطلب دیا کرنا. لیکن ابھی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، ابھی تو ہم درجوں پہ رک گئے کیونکہ سلمان فضائل پڑھنے لگے ہیں چوکھٹ پہ. اور مجھے وہ سنانے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور پھر بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ بھی رہتا ہے. تو لیکن مسئلہ آ گیا نا کہ یہ 9واں 10واں درجہ کیا ہے؟ بیٹا جب میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سرکار جب آپ یہ درجے کو نہیں سمجھیں گے تو بات کی اہمیت کیا ہے؟ نبی سلیمان نے کہا وہ این انت مطلب ایسے خدا کی قسم میرے بچے پتہ نہیں کیا کرتے، سارا دن نیٹ پہ ادھر ادھر ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھتے. نہیں سمجھیے بیٹا یہ 9واں 10واں درجہ. لیجیے میں آپ کو مختصر ترین لفظوں میں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی بڑی گل نہیں، کچھ کوئی بچوں کو بتانے تھوڑی کرتے ہیں. میں صرف، اور بزرگوں سے تو دعائیں نہیں ہوتی ہے، ان کو تو صرف ایک لطیف نقطہ ملنے کی دیر ہے، وہ 10 نقطے آگے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں یہ اس پھول میں نہیں رہی ہے کہ ہم بڈھوں کو بتا دیں گے، ہمیں بڑا پتا ہے. ٹھیک ہے نا، بس پتہ نہیں ہم بوڑھے بھی اب چپ کر گئے ہیں کہ بچے سنتے نہیں کہ اسی دسنا نہیں. یہ فارمولہ غلط ہے. نہیں، انہوں سنانا پائے گا، پھڑ پھڑ کے سنانا پائے گا کہ پتہ چلے علی کو. ہاں انہیں بتانا پڑے گا، ہم سفید ریش والوں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. پڑھنے والا کوئی بھی جتنے مرضی بڑے نام کا ہو، لیکن ہم تو اپنے مولا پہ وارث ہیں. ہمیں کیا لینا دینا کس کا علم کتنا ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہمیں تو بس اپنے عشق ہے اپنے مالک سے، بس ہم اسی کا طواف کرتے ہیں. تو سرکار یہ 9واں 10واں درجہ آپ سنیے، دو لفظوں میں بیان کرنا، کوئی لمبا چوڑا نہیں. مالک سے پوچھا گیا مولا 10ویں تاجدار ہائے 10واں شاہوں کا شاہ جو خود علی ہے، خود علی ہے. ان سے سوال کیا ابو ہاشم جعفری سرکار نے، کہا سرکار لوٹ پہ آئے، کہا چچا اتنا سفر کر کے آئے ہو، پیغام بھیجا ہوتا ہم چلے آتے. کیا ہستی ہے، کیا مالک ہے، کیا کریم آقا ہے، کیوں چلے آئے؟ ہم چلے آتے. کہا سخی مسئلہ ایسا تھا کہ آنا پڑا. ہاں چچا پوچھئے. کہا سرکار یہ 10واں درجہ اور 9واں درجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا کھڑے کھڑے سنیں گے یہ چچا بیٹھ کے سنیں گے. کہا سخی تجسس اتنا ہے کہ کھڑے کھڑے ہی سنا دیجئے. بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگے ابو ہاشم جعفری بالغور سے سنیے، جنت غیب ہے نا،
کسی نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں مالک نہیں دیکھی۔ کہا اچھا کیوں مانی؟ کہا کیونکہ رسول نے کہا۔ کہا جہنم دیکھی ہے؟ کہا آقا نہیں دیکھی، اللہ نہ کرے کوئی دیکھے۔ کہا وہ غیب ہے نا تو کیوں مانی؟ کہا رسول نے کہا۔ کہا جبریل دیکھا؟ کہا آقا نہیں دیکھا۔ کہا کیوں مانا؟ کہا رسول نے کہا۔ کہا اللہ دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا دیکھو اسی طرح سے جو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں دیکھا لیکن حضور نے کہا ہم نے مان لیا تو غیب پر ایمان رکھنا مومن کی علامت ٹھہرا۔ ابا ذر میں اور سلیمان میں یہی فرق تھا کہ رسول اپنی مسند پہ بیٹھے تھے اور رسول نے کہا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں جس کا اول یہ علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر نام لیے بادشاہوں نے اور پھر کہا ایک میرا بیٹا قائم ہے جو غیب ہے وہ ظاہر ہوگا۔ کہا ابا ذر اور سلیمان سامنے کھڑے تھے جب نبی نے یہ کہا کہ 12واں غائب ہے وہ ظاہر ہوگا تو نظر آئے گا، سب نے یقین کیا کہ وہ غائب ہے، لیکن سلیمان نے اٹھا کر نبی کی طرف دیکھا، نبی مہدی بن چکا تھا۔ ارے ابا ذر غیب پر ایمان رکھتا ہے یہ دیکھ کر ایمان رکھتا ہے۔ سلیمان منزل مشاہدہ پر ہے، منزل مشاہدہ پر ہے۔ اب اس پہ دوسری روایت کو بھی دے دوسری روایت ہماری کتابوں میں موجود ہے میرے بھائی، دوسری اور بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے۔ سلیمان بعد از رسول اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علی کے پاس آئے اور امام حسن کو سفارش بنا دیا ہے۔ اور ایک راوی میں نے الادف دیکھی ایک کتاب کسی شیخ کی لکھی ہوئی کسی فلسفی کی منطقی کی، وہ اس نے ایک اور بات کو درج کیا اور اس نے کہا کہ یہ زمانہ رسول کی بات ہے، بعد از رسول کی بات ہے، تو وہ اشتباہ ہے کہ یہ رسول کے زمانے کی بات ہے یہ حضور کے بعد کی، ٹھیک ہے؟ تو میں اختیار کر رہا ہوں کہ یہ رسول کے زمانے کی بات ہے جو مجھے لگے، مالک اس میں میری رہنمائی کرنا ہے، لیکن حدیث ہے صرف زمانے کا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے زمانے کا، بعد از رسول اور رسول کی زندگی کا۔ سب نے مل کے کہا، اب جو انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا، وہ کہتے ہیں کہ رسول کے سامنے صحابہ رضوان اللہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہوں، آپ کا وسیع بھی ہو، یہ کیا ستم ہے کہ صرف جنت مر کے ہی دیکھ لی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے زندگی میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ کتنا لطیف سوال ہے، کتنا عاشقانہ سوال ہے کہ آپ بھی موجود ہوں، یعنی عمل کی بات نہیں کی کہ ہم بڑے اچھے اعمال والے ہیں، نہیں آپ ہیں، تو ہم بجا کے گزر گئی بات جہاں سے گزرنی تھی۔ تو اب وہ کہا کہ سرکار ہم زندگی میں جنت دیکھ سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں، علی انہیں جنت دکھاؤ۔ علی نے اب وہ امام حسن روایت فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ حسن جاؤ جو بادل کا ٹکڑا آئے گا نا اسے حکم دو کہ نیچے اتری۔ مصطفیٰ فرماتے میں کیا ایک بادل کا بڑا سا ٹکڑا آیا، میں نے اسے حکم دیا وہ نیچے اترا، مالک نے ہم سب کو، ہم 7 8 10 لوگ ہم سب کو سوار کرایا اور وہ بادل کا ٹکڑا ہمیں لے کے اڑ پڑا۔ ہم ایک باغ میں گئے، وہاں سلیمان نبی سے ملاقات ہوئی اور جو ملاقاتیں کرتے 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 نبیوں سے ملتے ملاتے ہم جنت کے دروازے پہ اترے، اور ایک روایت پہ ہے کہ ہم جنت میں اترے اور سرکار ایک جگہ پہ تخت نشین ہوئے علی بادشاہ اور فرمایا بھائی دیکھو تم نے زندگی میں جنت دیکھنے کی خواہش کی تھی، یہ ہے جنت، تو اب گھومو پھرو، جاؤ گھومو پھرو۔ سلیمان
بھی گھومتے پھرتے رہے. سلیمان نے بیچ جنت کے نا ایک سوکھا ہوا درخت دیکھا, حیران ہو گئے, جنت میں تو کوئی چیز نہ بوڑھی ہوتی ہے نہ مرتی ہے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, یہ درخت بیچارہ سوکھ گیا. اور سلیمان اس کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہنے لگے اے بھیا درخت, اے بھیا درخت, تو جنت میں بھی سوکھ گیا. اور رونے لگا. کہا جنت میں بھی روتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا سنو بھیا سلیمان, خدا کی قسم کو میں خوش نہیں کر رہا, روایت ایسی. اس نے درخت نے کہا بھیا سلیمان کیا بتاؤں, 40 دن پہلے علی بادشاہ آئے تھے اور اسی میں مجھ غریب کے نیچے مصلی بچھا تھا, جہاں بیٹھ کے علی بادشاہ نے اپنی تسبیحات کی تھی. بس جب سے گئے میں مرجھا گیا. ہم چوکھٹ کے پاس کھڑے ہیں, مرجھا گیا. کہا مرجھا گیا, درخت مرجھا گیا. کہا علی آئے تھے, تسبیحات کی, پھر اٹھ کے چلے گئے. میں ان کے فراق میں مرجھا گیا, سوکھ گیا. آج سنا ہے کہ صاحب آ رہے ہیں, تو جب میں ان کو دیکھوں گا میں ہرا ہو جاؤں گا, میں علی کو دیکھ کے ہرا ہو جاؤں گا. اچھا, اب سلیمان اس کے پاس سے گئے اور یاد کر لیا کہ اس نے کیا کہا تھا. اب ہر جگہ جہاں جاتے ہر چیز کہہ رہی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. گھومتے پھر علی کے پاس آ گئے. علی بادشاہ مسجد میں ہے, جنت میں تخت ہے, بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, زیارت ہو رہی ہے بادشاہ کی. کھڑے ہو گئے. اب ہر چیز علی جہاں سے اٹھے اور جہاں سے گزرتے گئے ہر شے کہنے لگی, تسبیح بدل گئی, تسبیح. اب ہر شے کہنے لگی انتا انتا انتا. ابھی مانا نہیں کروں گا, انتا 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 یا علی انتا 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 انتا. یہ تسبیح ہوتی رہی. وزٹ ختم ہوا, سواری آ گئی, زندگی میں جلدی, واپس زمین کی طرف لوٹ آئے. جب زمین پہ اترے مدینہ آیا, لوگوں نے فٹوفٹ ایک شکایت پہنچائی, یا رسول اللہ بابا پہلے ہی قابو میں نہیں تھا, اب جدھر علی جاتے ہیں پیچھے کہتا پھر رہا ہے آنتا 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 آنتا. کہا اسے گھیر کر ذرا میرے پاس تو نہ ہو. علی بادشاہ مسجد میں داخل ہوئے, پیچھے بابا جی آنتا آنتا. رسول نے دیکھ کے مسکرا کے کہا سلیمان تسبیح قطع ہوئی. کہا جی میرے مالک کو آقا یہ کیا کہتے پھر ولی کے پیچھے آنتا آنتا. کہا مولا جنت کی تسبیح کر رہا ہوں, جنت میں ہر شے علی کو دیکھ کے کہتی ہے آنتا آنتا, تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو. میں زمین پہ کہہ رہا ہوں تو ہی تو. کسی کے دل میں کوئی بل پڑا ہو تو میں وہ بھی کھول دوں گا کہ بھئی جنت میں ایسا بھی ہے, ایسا. اور جنت کیا, ساری کتابیں اٹھاؤ قطرہ سے لے کے بیات تک, فضائل علی میں پڑھو کہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ جو کنڈا لگایا ہے نا, وہ جب بجتا ہے تو آواز آتی ہے علی, تب وہ کھلتا ہے. سمجھایا ہے نا علی کرنا, اسی رب نے جنت کی ہر شے کو اسی ورد پہ لگایا. سمجھ رہے ہیں نا. چلو لیکن تو مروڑ کے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم چوکھٹ پہ کھڑے. اب اس سلیمان سے ہم نے سننی ہے چوکھٹ. میں چوکھٹ پڑھوں تو دو ہی اجازت ملے گی نا. آپ دخول کا عزم نہیں مانتے,
جب زیارت پہ جاتے ہیں پڑھتے نہیں کہ مالک آقا ہم داخل ہو جائیں، تو بھلا بی بی کے فضائل پڑھتے ہوئے کیا ہمیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں؟ ہمیں عزت کی ضرورت نہیں آقا سے ہے ضرورت، اسی لیے سلمان کو وسیلہ بنایا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کون ہے سلمان؟ میں نڈھال ہو جاتا ہوں جب مجھے پڑھتا ہوں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں سیدھا سادہ سچا سا مطلب پتہ نہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مالک بہتر جب پھر ممبر پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو امانت دینی ہوتی ہے. وہ کتنا بڑا خائن ہوگا جو حق کو چھپا لے، اس سے بڑا خیانت کار بھی ہوگا جو اپنی نسل کو، اپنی تہذیب کو، اپنی اگلی انسانیت کو بادشاہوں کی معرفت کے وہ جملے نہ دے جو اس کے پاس پہنچے اور اس نے دیکھی اور اس پہ یقین کیا، اسے پڑھا اور اسے سمجھا، بے وقوفوں کی طرح اس کے پیچھے نہیں لگے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو چپ تھے، لیکن یہ سلمان کون؟ اچھا دیکھو، سرکار ابوذر فرماتے ہیں میں اور حذیفہ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے کہ بابا جی کرتے کی ہیں. کہتے ہم روز دیکھتے تھے یہ بی بی کی چوکھٹ کو دیکھتے ہیں. ہم نے کہا بابا جی کسی داؤ پہ ہیں، بابا ایسے نہیں دیکھتا، ساری دنیا چلی جاتی. یہ بیٹھا ہوں. اچھا علی بادشاہ جب سلمان کو بہت پیار کرتے تھے نا تو مالک ان کو پکارتے تھے یا ایھا العجوز، اے بڈھے کھوسٹ ادھر آ. اور جانتے ہیں آگے سے سلمان کیا کہتے تھے؟ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کا موڈ بہت اچھا ہے، سخی مسکرا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں یا ایھا العجوز، اے بڈھے کھوسٹ ادھر آ. تو آگے سے کہتے تھے میں اس کے پاس بھاگا چلا آیا جس کے نہ بچپن کا مجھے پتا ہے، نہ جوانی کا، نہ بڑھاپے کا. ایک پوری نظم ہے جو سلمان پڑھا کرتے تھے. اچھا کب کسی جشن میں میں تمہاری قدم بوسی میں آیا نا، یہ ساری نظمیں تمہیں سناؤں گا جو سلیمان نے علی کو دیکھ کر کہی ہیں. اچھا لوگ اس کو کہتے تھے علی جب نہیں دکھتا تو کیوں نہیں شاعری کرتے؟ اور سلیمان کہتے تھے روح کے بغیر لفظ کیا ہوتے ہیں؟ علی نظر آئے گا تو لفظوں میں روح ڈلے گا. تو ایسا شاعر تھا جو علی کو دیکھے بغیر لکھتا نہیں تھا. اللہ کرم کرے آج ساڑھے زمانے. اب وہ کیا کہتے ہم نے پھر ایک دن پکڑ لیا. حذیفہ کہتے ایک دن ہم نے ڈال لیا، پکڑ لیا. یہ بابا جی کیوں بیٹھے؟ کہ ساری مسجد خالی تھی، ہم بھی ایک کونے میں مکل مار کے ہم بھی ایک کونے میں چھپ کے بیٹھے کھجور کے پیچھے کہ دیکھیں گے بابا آج کل جاتے ہی نہیں گئے. کہا اس لیے میں علی کا پسندیدہ نام ان کے لیے لے رہا ہوں بار بار، ورنہ میری کیا مجال، میں سرکار سلیمان جیسی ہستی کے لیے بوڑھا لفظ استعمال کر دیا. بابا نہیں، بادشاہوں کو پسند ہے تو اس لیے میں بار بار اسے دوہرا رہا ہوں کیونکہ علی مولا کو پسند ہے. تو کہا وہ ہم دیکھ رہے تھے، اچانک بی بی کا دروازہ کھلا، مسجد میں کوئی نہیں تھا اور حسین بادشاہ نے باہر قدم رکھا. حسین بادشاہ. اور اب میں کیا کروں؟ مجھے عجیب سا لگتا ہے جب میں یہ کہوں کہ حسین بادشاہ 3-4 سال کے تھے ہیں جن کے صدقے میں ماہ و سال بنے، اور میں ان کی حیات مبارکہ کو کیسے بیان کروں؟ تو کوئی مسئلہ تو حل کرنا ہے. یہ اچھے لفظ نہیں ہے. حسین کبھی حسین بھی 4 سال کے، کبھی حسین کا بچپنا پڑھنا خود بچپنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کیا ہوا کہ حسین بادشاہ ہے گھر کے باہر قدم رکھا اور حسین اس وقت سورہ کوثر جتنے تھے. وہ 3 آیتیں ہیں، سورہ کوثر جتنے. حسین کھیلتے بیٹھ کے لیا کرتے. کیا کہنا حسین کا؟ حسین بیٹھا. بابے نے جو دیکھا، سرکار اٹھے بھاگتے ہوئے حسین بادشاہ کے سامنے دوزانو ہو گئے. ادھر ادھر جلدی سے دیکھا. ابوذر کہتے ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے کھجوروں کے تنوں کے آڑ میں ہم بھی قریب پہنچ گئے کہ یہ ادھر ادھر حسین تو روز آتے ہیں، یہ آج بابا جی خالی مسجد میں حسین کو گھیرے ہوئے ہیں. کہنے لگے آگے بیٹھ گئے اور اپنا امامہ سلیمان نے اتار دیا اور اپنی زلفیں پھیلا لی اور حسین کے آگے ہاتھ جوڑ دیا. کیا بادشاہ بڑے دنوں کے بعد موقع ملا ہے کہ کوئی بھی نہیں. چچا آپ بولے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حسین کی آواز میں چچا ایسے کیوں کر رہے ہیں؟
अब बोले नहीं बेटा ये देखो तुम मुझे चचा कहते हो। हाँ हाँ आप चचा हैं हमारे। कहा हमारी माँ भी आपको चचा कहती है, हम आपकी इज्जत करते। अब बोलिए तो सही। हुसैन इस वक्त कोई भी नहीं, मेरे सफेद बाल हैं, मेरे हाथ बंधे हैं, बस सिर्फ मुझे इतना बता दे तू है कौन। सलेमान पूछ रहे थे कायनात का सबसे बड़ा सवाल। हमारी लाखों जाने कुर्बान इस सवाल पे। सलेमान तेरा क्या कहना, क्या कहना तेरा, तू कहां तक सोचता था, तेरा अकीदा कहां तक था, तू इन्हें कहां तक मानता था, तू अल्लाह का कैसा आब्द था, तूने अल्लाह के हुक्मों की कैसे तामील की, तूने अजर रिसालत कैसे अदा किया, तूने मवद्दत फिल कुर्बा कैसे अदा की। तू हुसैन से पूछ रहा है तू कौन है। हुसैन ने जो इतनी मिन्नत देखी ना, तो खतरनाक हद तक करीम हुसैन, चेहरे पे तगय्युर। अब्बा सर कहते हैं कि मेरी नजर हुसैन के चेहरे पे पड़ी, कहते मैं कांपने लगा, मेरे बदन के अंदर मेरी रूह धड़कती हुई मुझे महसूस हुई कि मेरा बदन और मेरी रूह अलग अलग हो गई है। और मैंने हुसैन के चेहरे पे जलालत देखी, बस लब खुलने ही लगे थे, खुलने ही लगे थे कि यदुल्लाह मुंह में हो गया। हुसैन ने निगाह उठाई, वजुल्लाह नजर आया, अली आए, बोल नहीं लगे थे, हमने हाथ मुंह पे रखा, कहा हुसैन ये क्या करने लगे थे, अगर मेरा सलेमान मर जाता तो क्या होता। हाय हाय तू जो बताने लगा था, तू मेरे सलमान को बताने लगा था, तू मेरे सलमान, अरे मेरा सलमान मर जाए। कितनी मोहब्बत है अली को सलेमान से कि हुसैन के मुंह से वो जलालत और मार्फत सुन के कि मैं कौन हूं, मेरा सलेमान उठा नहीं सकेगा इस वजन को। और कहा जैसे तेरे आबा व अजदाद खामोश रहे, हुसैन तू भी खामोश हो जा। उससे मैं चौखट सुनाने लगा। थक गए हो तो मैं खत्म कर दूं, थक गए हो तो मैं खत्म कर दूं, थक गए हो तो थक गए हो। सलेमान बस एक रवायत सुनो चौखट से, ताकि बादशाहों का तज़किरा शुरू करो और दरवाजे पे इज़्न दखूल मिल जाए तो हम अपने मालिकों का जिक्र करें। सलमान को आज वसीला बनाया है, यानी आज इज़्न दखूल की ज़ियारत सलमान है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। सलमान कहते हैं सहाबा कराम बैठे थे कि कहने लगे ऐ अबू दुजाना, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ऐ सुहैब रूमी, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, इस चौखट के हालात क्या बताऊं। यानी सहाबा रिज़वानुल्लाह के तबर्रुकन मैंने नाम लिए, जो भी उस वक्त तशरीफ फरमा थे। अब वो जो बैठे थे उनसे सलमान कहने लगे सुनो तुम्हें मैं एक वाक़या सुना। सलेमान कह रहे और मैं चौखट की फजीलत बयान कर रहा हूं। सलेमान कह रहे, वो कह रहे सुनो सुनो मैं तुम्हें एक वाक़या सुना। हम सब ने अब वो इज्तिमा ने तो कहने लगे कि हमने बिलाल को अजान से हटा दिया, अजान से हटा दिया कि इसका तलफ्फुज़ इसकी ज़बान में लुकनत है। वो जो हज़रत बिलाल के बारे में कुछ कंफ्यूजन रखते हैं, खुदा के लिए ऐसा न किया कीजिए। हक़ाइक़ को समझे, मैं तो शहज़ादी पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो बिलाल पढ़ भी नहीं रहा, लेकिन तारीख़ को मद्देनज़र रखा कीजिए, फिर जो मर्जी आप करते रहे, मेरा कोई उस पर कोई इश्काल नहीं है। लेकिन अजीब बात है, सलेमान एक वाक़या सुना है। वो कह रहे हैं इसी चौखट में बिलाल रात को आकर सिसकियां भर भर के रोने लगे। इसी चौखट, ये चौखट उसके आंसुओं से तर हो गई। मुसल्ले पे कहीं बैठी थी नबी की बेटी,
ہائے مسلح لفظ آ گیا. سنو بے شک بیوی کی عبادتوں کو کوئی نہیں مل سکتا، لیکن ایک بات کروں، اگر منبر سے مقام مسلح پڑھتے ہو نا اس شہزادی کا، تو پھر اس کا مقام معلّہ بھی پڑھا کرو. ہاں پھر صرف ہمیں عبادتوں کے چکر میں الجھا کر ان کے فضائل سے دور نہ کرو. مقام معلّہ بھی پھر پڑھو. مقام مسلح پڑھنا ہے تو پھر مقام معلّہ بھی پڑھو. ہاں ہم خالی نہیں سنیں، ان جیسی عبادت ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ چوکھٹ نہ ہوئی، مسلح پہ تھی شہزادی. کہا اے میری بہن ذرا قریب آؤ، جسے ہمیشہ بلاتی تھی، اور ان سے کہنے لگی جاؤ میرے دروازے پہ کوئی میری چوکھٹ کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا ہے، ذرا پوچھ کیا کون ہے. شہزادی کہ کون ہے دروازے پہ، کون چوکھٹ کو آنسوؤں سے گیلا کر رہا ہے. کہا شہزادی میں بلال ہوں، بس ملکہ تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، مجھے گلدستہ آذان سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ میری لکنت ہے. اب میں درد لیے مجھے پتا ہے میں اور کہاں جاؤں گا، ایک ہی درگاہ ہے جہاں پر میں اپیل کرنے جاؤں گا. بس اے نبی کی بیٹی آپ ہی سب کچھ کر سکتی ہیں، کچھ دعا دیجئے، کچھ حل نکالیے. پیغام اندر پہنچا. کہا کیوں نکالا؟ کہا لوگوں نے کہا اس کا تلفظ صحیح نہیں. کہا بابا نے کیا کہا؟ کہا بابا نے کہا کیونکہ میری جماعت کہہ رہی ہے، میرے اصحاب کہہ رہے ہیں، میری امت کہہ رہی ہے کہ تیری ادائیگی یہ لفظ پسند نہیں، مجھے تو پسند ہیں انہیں پسند نہیں، لہذا تو ہٹ جا. کہا بابا نے کہا کہ مجھے پسند ہے؟ کہا ہاں بی بی بابا نے سننے میں تو یہی آیا، آپ کے بابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا جاؤ پھر بلال کو پیغام دو کہ شہزادی کہہ رہی ہے جاؤ، سننا تمہیں میں چوکھٹ کے فضل، یہ چوکھٹ کتنے مسئلے حل کرتی ہے. کہا جاؤ میری چوکھٹ کو جو تر کیا ہے نا، جاؤ اس سے کہو وہ بڑے خلوص والے آنسو تھے. جاؤ بلال سے کہو میں محمد کی بیٹی کہہ رہی ہوں کہ میں نے رات کو ہی سلا دیا ہے. یہ رات سب کو سلاتی ہے. جاؤ میں نے اس رات کو ہی سلا دیا. جب تک میں نہیں جگاؤں گی، جب تک تو اذان نہیں دے گا، یہ جاگے گی نہیں، یہ جاگے گی نہیں، یہ جاگے گی نہیں. وہ چوکھٹ. تو اب اس میں مل گیا. اب آئیے حالانکہ مجھے بڑے بادشاہوں سے بات شروع کرنی چاہیے تھی، بس جلدی. اب میں زیادہ واقعی تکلیف نہیں، بس اب بیٹھ کے زمین پہ تھک گئے. میں قربان جاؤں، عبادت کو زحمت نہیں بنانا. میں کروں گا بس دو چار باتیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے. دیکھو بی بی کے دو جہدے ہیں، دو بہن، ایک نبی کی بیٹی اور زمین پر ہونا، اور ایک اللہ سے نسبت، جس میں آپ پہلا نام لیتے ہیں حجاب اللہ، لقب لیتے ہیں نا. اچھا اس کو آپ بس یوں ہی کہہ کے کہ جی اللہ کا پردہ ہے، بس لفظوں پہ کھیل کے بس کر دی، تھک گئے، رک گئے. نہیں، اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اپنی مخلوق سے پردہ کرے. جو شے چھپ جائے اسے اللہ کیسے مانے؟ تو پھر اس کا نام ظاہر کیوں ہے؟ نہیں، یہ مانے اس کے نہیں ہے. لیکن شہزادی کی یہ دو جہتیں ضرور ہیں، ایک اللہ کے حوالے سے، ایک رسول اللہ کے حوالے سے. تو اس میں ایک ہستی ہے جس ہستی کا نام ہے عباس ابن علی. میں شان سیدہ کے چند جملے عباس کی زبانی سنانا چاہتا ہوں، مالک کی زبان سے، کہ انہوں نے اس شہزادی کے بارے میں کیا کہا، اس شہزادی کے بارے میں، صاحبۃ السمو والملک کے بارے میں کیا کہا. کیا کہا عباس نے؟ آپ نے کہا عباس سمرہ ہے بی بی کی دعاؤں کا. یہی کہا نہیں سرکار، غلط کہا.
آپ نے عرفان حاصل نہیں کیا، آپ نے معرفت حاصل نہیں کی. ہاں جب میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ نے صحیح نہیں کیا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل دعا کی، عباس کے لیے دعا کی، سخی کے لیے، لیکن سرکار پہلے دعا تو سمجھ لیجیے دعا ہوتی کیا ہے. آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت اچانک میرے سامنے آ گئی ہے. حضور نے فرمایا الدعاء العبادہ، سنو لوگوں دعا عبادت ہے. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ عباس بی بی کی دعاؤں کا ثمرہ، نہیں، عبادتوں کا صلہ. عبادتوں کا صلہ، عبادتوں کا ثمرہ، بی بی کی عبادتوں کا ثمرہ. اس عباس کے دیکھو زیادتی نہیں کرنی ہے. اگر چلو وہی تاریخ جو آپ کو یاد ہے، 34 سال کا عباس یا 32 سال، بس یہی ہے. دو روایتیں، 32 سال 34 سال. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں چھوٹا سا، سوچنا ضرور، بھول جاؤ ٹھیک ہے، بھول گئے، لیکن اگر یاد آئے تو آپ نے سوچنا ضرور ہے. صرف اتنا بتا دو تمہارے پاس 34 سال کا عباس ہے؟ تمہارا یہ آقا 34 سال کے جو ہوئے تو تمہارے پاس کتنے سالوں کا عباس ہے؟ ایک بچپن، ایک سفین کی جنگ، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کربلا، یہی کچھ ہے نا آپ کے پاس. تو یہ کتنے دن ہوں گے؟ سفین کی جنگ کتنے دن؟ 40 دن، ٹھیک ہے نا. کربلا کتنے دن؟ 10 دن. تو باقی عباس، نہ عباس کا بچپنا، نہ عباس کا لڑکپن، نہ عباس کی جوانی، نہ عباس کا عین جوان عفان ہونا. کدھر تو گم کیا میری قوم نے، میری قوم نے کدھر گم کر دیا میرا مولا. آقا عباس کدھر گم کر دیا؟ صرف بازو یاد رہے اس کے، کدھر تم نے گم کر دیا اپنا مولا. ہم تو اتنے جاہل ہو گئے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ علم مبارک پر جو پنجہ لگا ہوا ہے یہ پنجہ عباس کا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ پنجہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ کربلا میں میں نے حسین کے لیے بازو دے دیے، میں نے اسلام کے لیے بازو دے دیے، میں نے رسالت و توحید کے لیے بازو دے دیے، میں نے امامت علی کے لیے بازو دے دیے، میں نے عصمت و طہارت کے لیے بازو دے دیے. بس یہ زیبا ہی نہیں عباس کو کہ اپنی قربانی کو خود اجاگر کرے. ہائے ہائے ہائے، کہ اپنی قربانی لوگوں کو بتائے کہ میں نے حسین کے لیے کیا کیا. پھر تو حسین سے وفا کی ہی نہیں. ارے نہیں، عباس تو حسین کے تعزیے کے آگے اپنا علم لے کے چلتا ہے. اس پر جو پنجہ لگا ہوا ہے یہ عباس کا نہیں ہے میرے بھائیو، عباس کا نہیں ہے. یہ پنجہ حسین نے، یہ اللہ اکبر کیا عرض کروں، یہ پنجہ جو علم پر لگا ہے یہ عباس کا نہیں ہے. چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں یہ عباس کا نہیں ہے، بلکہ عباس اپنے کندھوں پر وہ دست مبارک لیے ہوئے چل رہا ہے. اور لوگوں دیکھو یہ ہے تمہارے امام کا ہاتھ جس نے طاغوت کی بیعت نہیں کی. یہ دست حسین ہے، میں حسین کے تعزیے کے آگے آگے چل رہا ہوں. یہ ہے میرے آقا کا دست مبارک جو میرے کندھوں پہ ہے. اس نے بیعت ظلم کی نہیں کی، اس نے طاغوت کی بیعت نہیں کی. یہ وہ ہاتھ ہے جس کے ہاتھ کی لکیروں میں توحید کی زندگی ہے. اس کے ہوتے ہوئے شرک نہیں ہو سکتا، اس پنجے کے ہوتے ہوئے رسالت پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ توحید پرستوں کے ہاتھ ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو ہم نے تو زیادت بھی نہیں سمجھا، زیادت کوئی نہیں سمجھا. کیا کروں میں اس عباس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ کہاں ہے، کہاں کھو دیا؟ صرف باب الحوائج. آج پہ کوئی کرتا، چراغ بھی جلانے آتے ہو تو اپنے لیے آتے ہو. کبھی زہرا کا لال سمجھ گیا نہیں.
کدی نوکری چاہیے، کدی پتر چاہیے، کدی پیسے چاہیے، کدی مقدمہ جتنا ہے، کدی کچھ. کبھی اس لیے بھی آئے ہو کہ اس علم کے نیچے نبی کی بیٹی کب کب آتی ہے، کتنا روتی ہے. بس حج دے بس بابر بس یہی ہے. کبھی حسین سے پوچھ کے دیکھنا، مولا بتائیے آپ کا عباس کیا ہے، پھر دیکھنا حسین کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں، کتنی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں. بس تمہاری آنکھیں اچھا لگا ہی تو اب عباس کے زبان سے بس روتے رہو. آج ذرا طویل پڑھنے دیجیے، شہادت پڑھنی ہے، میں تھوڑا مجھے آگے بڑھنے دیجیے اور ذرا گریہ کرتے رہو. میرے نکات سننے تھوڑی آئی ہے، تمہاری گریہ کی آوازیں سننی کہ آدھی رات کو سردی میں ٹھنڈ میں بابا مجھے کوئی رو رہا، انہوں نے دروازہ گرتے نہیں دیکھا، انہوں نے آگ لگتی نہیں دیکھی، میرا ہاتھ باہر رہ گیا تھا، انہوں نے لاٹھی لگتے نہیں دیکھی اور میری انگلیاں ٹوٹتے نہیں دیکھی. بیٹی نے بازار میں عباس کو پکارا تھا، نہیں خدا کی قسم یہ سنت بی بی کی نہیں ہے، یہ تو بی بی نے اطاعت کی تھی بڑی بی بی کی. ابھی عباس اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں ہوا تھا، تجلی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو صرف بی بی کی دعاؤں اور عبادتوں میں تھا. عباس جب پہلی چھڑی لگی اور نازک انگلی ٹوٹی، سب سے پہلے دروازے کی اور میں علی کی موجودگی میں بلند آواز سے کہا، اے عباس ابھی آیا بھی نہیں اور نبی ذاتی پکارتی ہے، عباس کہاں ہو؟ نام بھول گیا ہے، حرم میں سنا تھا ان کو، وہ ارشاد فرما رہے تھے، درجہ اشتہار پہ تھے شاید، وہ کیا کہ لبنان پہ تھے، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سنو لوگو، صرف دروازہ گرا نہیں، جست اطہر دروازے کے نیچے، اور کہا 300 امت کے افراد کلمہ پڑھتے ہوئے زیارت خانہ سیدہ میں داخل ہوئے، اسی دروازے سے پھر تبرکات اٹھا کر اسی سے واپس.
کربلا میں ہو ذرا میں تمہیں بتاؤں محسن شہزادہ کون تھا. اسے کہاں کہاں اہل بیت نے یاد کیا, اسے بھولنے نہیں دیا. آخری لمحے ہیں حسین بادشاہ کے, زخموں سے تیروں سے جھول رہا میں کیا عرض کروں, اتنے میں ایک تیر سیدہ پیشانی مبارک میں پیوست ہوا. حسین نے اس تیر میں ہاتھ ڈالا, کہا مارنے والے کی طرف دیکھ کر ہیبت سے حسین نے کہا سن, کاش میرا بھائی محسن ہوتا, میں دیکھتا تو مجھے تیر کیسے حسین کے حوالے سے بس سن لو اور میں اجازت دوں. بی بی فرماتی میں آخری جنگ دیکھ رہی تھی, میں حسین کی آخری جنگ, میں سید کے پیاسے بیٹے کی آخری جنگ دیکھ رہی تھی. کہا 300 مصطفیٰ پہ اور اس کی بیٹی پر درود پڑھتے ہوئے حرم رسول میں داخل ہوئے, پھر درود پڑھتے لوٹ کر واپس پڑھتے. تب علی کو موقع ملا دیکھنے کا تو علی خود فرماتے میرا سلام ہو جس کی دائیں پسلیاں بائیں ہو گئی, بائیں پسلیاں دائیں ہو گئی, اس کے حلق میں چوبے دروازہ کی نکیر تھی. حسین کی مصیبت سن لو, حسین کا عشق اپنی ماں سے دیکھ لو, حسین کی عقیدت اپنی ماں سے کتنی تھی. بس وہ روایت سنو تاکہ میں شہادت تک آ جاؤں. بی بی فرماتی میں آخری جنگ دیکھ رہی تھی, پیاسے اور بھوکے کی جنگ دیکھ رہی تھی. فضیلتیں رو رہی تھی, سچ رو رہا تھا, صبر تڑپ رہا تھا, حسین کا طواف ہو رہا تھا, حسین کی صفت حسین کا طواف کر رہی تھی, صبر رو رو کے فریادیں کر رہا تھا. حسین بس کر دیجئے, اب مجھ صبر میں صبر کی طاقت نہیں. کہا حسین نے گھوڑے کو رکنے کا حکم دیا, کہا میں دیکھ رہی تھی. حسین نیچے اترے, گھوڑے نے طواف کیا. حسین نے کچھ بولنا چاہا, سنو گے, حسین نے کچھ بولنا چاہا. بی بی کہتی میرے بھائی نے بڑی مشکل سے لب کھولے, ابھی کچھ بولنا چاہ ہی رہے تھے کہ ایک تیر سنسناتا پایا جو میرے بھائی کی حالت میں حسین کا میرے بھائی کی آواز قطع ہو گئی. میں نے دیکھا میرا بھائی زمین پر بیٹھے, پھر میں نے دیکھا, میں نے اچک کر دیکھا میرا بھائی کیا کر رہا ہے. تب میں نے دیکھا کہ حسین اپنی زخمی ہتھیلی کو اپنی عبا سے جگہ ڈھونڈ رہا ہے. کہاں جگہ ہے میں اسے صاف کروں. حسین کو جگہ نہیں ملی. کہا حسین نے اپنے سر مبارک سے اپنی ہتھیلی کو صاف کیا, اپنے گلے سے بہتے ہوئے خون کو اپنی انگلی پہ لیا اور اپنی ہتھیلی پہ کچھ لکھا. اس کے بعد میں تڑپ گئی. میں نے کہا حسین جیسے بھی ہے میرے پاس چلا یا میں باہر آؤں. کہا حسین بڑی مشکل سے اٹھے, میری طرف آئے, بڑھے,
दरवाजे पे गया, अली की बेटी बाहर ना, सिर्फ ये बता हुआ क्या, का सच बता, कहना क्या चाहता था और लिखा क्या। कहा शहजादी खुद कहती है, मैंने हुसैन को बिलक बिलक के रोते देखा, हुसैन बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो के कह रहा था, अली की बेटी मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी माँ को पुकारूं, मैं माँ को पुकारूं, मैं नाम लेना चाहता था कि तीर लग गया, मैं बोल तो नहीं सका, मैंने अपने खून से अपनी माँ का नाम समझें कि वो क्या सैयद पढ़े कोई तो फिर सुने। हम उम्मतियों के लिए बहुत एहतियात है, हम शहजादी के हुस्न कफन को कभी नजदीक भी न सुनिएगा, चाहिएगा भी नहीं, बस सिर्फ एक रवायत की इजाजत है जो मुझे इजाजत है, मैं वो हदिया कर रहा हूँ। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने जनाजा तैयार होने पे कहा, आओ बच्चों जनाजा उठाएं, कहा हम बच्चे थे, अली बड़े थे, समझ नहीं आ रही थी कि तारीकी में जनाजा कैसे उठेगा, कहा बस अली ने जनाजा उठाया, फिर वापस रखा, अली जमीन पे बैठ के अपनी जुल्फों में हाथ डाल के चीखें मार मार के रोते रहे। हमने कहा बाबा क्या हुआ, जनाजा क्यों उठाया, जनाजा क्यों रखा, कहा हसन बेटे मैंने तो वजूद सैयदा उठाया था। अरे 3 दिनों में ये साया बन गई, वो कुछ भी नहीं है। हाय जरा अली की मजलूमियत तो देखो, दफन करने के बाद जमीन पर बैठ के अपने बाजुओं और सीने से निशाने कब्र मिटाता रहा, और सारी रात लग गई अली को कब्रें बनाते, कब्रें मिटाते। बेटी दरवाजे पे खड़ी होके कहती रही, बाबा अब तो लौटा। जब अली लौटे रीश मुबारक से आंसू बह रहे थे, कहने लगे ओ मेरी जीनत बेटी सुन, मेरा दिल कर रहा है तेरी माँ के साथ मैं भी मर जाऊं। बेटी
बारगाह में बीबी की ताज़ीयत। मुझे पता है आप लोगों के बीवी की शहादत के 4 दिन बाद अली घर से निकले। किसी काम से निकले, आहिस्ता आहिस्ता अली चल रही थी। लोगों ने अली को आते देखा। लोग आपस में कहने लगे, इसे देख रहे हो? आप कर देना, इसे देख रहे हो? इसने हमारी बात नहीं मानी, हमने इसकी औरत मार दी। कोई मंगवा दे या ना, अली के कंधों पे जनाजा है, हम क्या मांगे अली से? जनाजा भी था। अली की बेटिया या रसूल अल्लाह, आपके दिल पे क्या बीती होगी, क्या बीती होगी? आलिया बीबी से पूछा गया, सुनोगे? आलिया बीबी से पूछा गया, जब महाजिर और अंसार औरतें आई ना, कहने लगी शहजादी हमें सिर्फ इतना बता दे, सही वक्त क्या है आपकी वालिदा ग्रामी की शहादत का? सही वक्त क्या है? तड़प के अली की बेटी खड़ी हो गई, चेहरे पे मातम करना शुरू किया। कहा अच्छा वक्त पूछते हो, मैं बताती हूँ वक्त शहादत क्या था। आंखें बंद करने का तो पता नहीं, लेकिन वक्त शहादत जरूर बताती हूँ। मेरी माँ दरवाजे में खड़ी थी, धक्के दे रही थी, मत। मेरी माँ ने सुना कोई कह रहा है आग लगा दो, आग लगा दो। मेरी माँ ने कहा तुम उसको और उस घर को आग लगाओगे जिसमें मोहम्मद की बेटी रहती है। मोहम्मद ने कहा कौन मोहम्मद?
اللہ کی شہادت سن رہی ہے، لیکن جب قبر میں علی اتارنے لگے تو کہنے لگے علی اے نبی کی، اے نبی کی، اے نبی کی پھول بیٹی، نبی کی نازک بیٹی، اے کبھی نہ بولنے والی نبی کی بیٹی، اے دکھوں کو سہنے والی نبی کی بیٹی، کوئی وصیت تو کر، قبر میں اترنے سے پہلے کوئی بات تو کر۔ جانتے کفن سے کیا بات ہے؟ علی علی قیامت تک میری آنے والی اولاد کو کہنا تمہاری ماں سیدہ تمہیں سلام، میں نے آخری وصیت تم تک پہنچا دی، سادات اعظم تمہاری جدہ کا سلام تمہارے لیے ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے میری قیامت تک آنے والی اولاد کو جو مجھے اپنی جدہ سمجھتا ہے اس پر میرا سلام ہو۔ تو اس سلام کے معنی بھی سمجھتے ہو کہ اس سلام کے کیا معنی؟ جدہ تم سے کہہ رہی ہے میرا تم پر تو سلامتی ہو، لیکن یہ بھی دیکھنا سلام بھیجنے والی پر کیا گزری، اور تم گھروں میں نہ بیٹھنا، امت بیٹھ جائے تم نہ بیٹھنا، اور تم بازاروں میں نکلنا بتانا ہماری دادی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ دادی جو جاتے ہوئے تم پر سلام بھیج گئی، وہ دادی جو کریمہ تھی، ہائے جو کریمہ تھی، وہ تم پر سلام بھیج گئی۔ کیا کہنا، لاکھوں درود و سلام اس کے نحیف، کمزور اور امت کے دیے ہوئے مودت کے تحفے جو اپنے جسم پر سجا کر چلی گئی، اپنے بابا کے سامنے پڑھ نہیں، وہ جب نبی کے سامنے گئی ہوگی نبی نے ہاتھ اٹھا کے دیکھا ہوگا، سینے سے لگانے لگے ہوں گے تو بی بی نے کہا ہوگا بابا ذرا آرام سے، میری امت نے مودت کی ہے۔ پھر پتہ نہیں اس زخمی بیٹی کو نبی اپنی شہزادی اور اس کی ماں کے پاس کیسے لے گئے ہوں گے؟ کیا بتایا ہوگا تیری پھول سی بچی جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا؟ جانتے ہو نا شہزادی کا آخری وقت تھا اور رسول پوچھ رہے تھے، رسول اعظم کوئی خواہش، کوئی خواہش، کوئی خواہش؟ جب 3 مرتبہ کہا نا شہزادی نے اپنا چہرہ بلند کیا، کہا اے رسول اعظم تیری شان ہے، میں کیا مانگوں، بس یہ میری بیٹی کا ہاتھ تیرے دست رسالت میں ہے، بس میرے بعد کبھی روئے۔ رسول رونے لگے، نبی رونے لگے، اور نبی کہنے لگے اچھا شہزادی مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، میں وعدہ دے سکتا ہوں، میں رسول اعظم ہوں، میں رسول اعظم ہوں، میں وعدہ دے سکتا ہوں، لیکن وعدہ دینے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ لے، میری ہتھیلی میں کچھ چیزیں دیکھ لے، یہ اللہ کی توحید کے لیے ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ کہا اچھا مالک دکھائیے۔ رسول نے دست کرم پڑھایا، شہزادی نے دست مبارک میں دیکھا کوئی دربار ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، کوئی رو رہی ہے اور کہتی ہے ہنسو تو نہیں۔ مالک آپ قبول فرمائے، صاحب جلدی ماتم حسین